اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آن پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کب پھٹا تھا؟ چاند کے دو ٹکڑے کب ہوئے تھے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے تو آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی ایک انگشت کے اشارے سے چاند پھٹ گیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یہ قیامت کے قریب آنے کی ایک بڑی نشانی تھی، جس کا ذکر پرانی کتابوں میں، پرانے مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ گویا کہ جو قیامت کی جو نشانی ہے، قیامت کا جو ذکر ہے، وہ قرآن کریم میں بتا دیا گیا کہ وہ وقت قریب آن پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتا دی، اور قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا یہ 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا کہ قریب ہے۔ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ قیامت اب دور نہیں ہے، آپ مبعوث ہو گئے، آپ آخری نبی الزماں ہیں، اب آپ کا دور ہے، اور اس کے بعد قیامت کی گھڑی قریب ہے۔ اور قیامت کا ایگزیکٹ وقت جب لوگ پوچھتے تھے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو یہ پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، اور ایگزیکٹ ٹائم کسی کو نہیں معلوم۔ اب یہ بات، یہ جو بحث آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، اور بہت سارے اس بارے میں سوالات آ رہے تھے، اور جو کرنٹ جو نیوز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے جو بہت سارے باتیں پھیل چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پریشانی بھی پھیلی ہوئی ہے، ایک انگزائٹی کی بھی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ہونے والا، تو ہمیں 1400 سال پہلے آقا بتا گئے کہ جب یہ خرابیاں، یہ برائیاں تم لوگوں میں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر تم لوگ انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، پھر تم لوگوں انتظار کرنا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ وہ سب کچھ اب ہو رہا ہے نا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا میری امت پر آئے گا کہ ساری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اس امت پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے دسترخوان پہ لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آقا نے کہا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں وہن کی بیماری عام ہو جائے گی۔ تو عرض کیا کہ وہ کیا بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ تو موت کا جو خوف ہے، موت کا جو بھول جانا، موت سے ڈرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اور دنیا سے شدید محبت پیدا ہو جانا، یہ سب کچھ آج ہم میں ہے۔ خوف بھی ایک عذاب ہی کی قسم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساری باتیں بتا گئے، اور ساری نشانیاں جو جس کو ہم علامت صغریٰ کہتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری نشانیاں تو کردار کی نشانیاں ہیں، کہ جب ایک فرد کا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے کہ پھر علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی۔ جب تک ایک فرد اپنی ذات کی، اپنے باطن کی اصلاح میں لگا رہے گا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، ایمان والے موجود ہوں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی ہے ہم نے، جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہم ہر طرح کے خوف اور انگزائٹی سے نکل جائیں گے، پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت جب آنی ہے تو قیامت ان لوگوں پر آنی ہے جب دنیا میں کوئی ایمان والا موجود نہیں رہے گا۔ اس وقت قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور اس سے پہلے پہلے جو ایمان والے ہیں وہ اٹھا لیے جانے ہیں۔ کوئی بھی نرم دل، جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور وہ نرم دل ہے، اور وہ اللہ کی یاد میں رونے والا ہے، اور وہ دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو چکا ہے، یہ ساری کی ساری
علامات والا کوئی ایک گروہ بھی جب تک دنیا میں رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اگر ہم قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں اور اپنے باطن کی اصلاح میں لگ جائیں۔ جب ہم اپنے باطن کی اصلاح میں لگ جائیں گے تو یقیناً ہم ان برے نظاروں اور بری ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی جو کہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی سمجھ لینے والی بات ہے۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس بات سے کہ ہم سے زیادہ علم اور اللہ کی جو پیغامات ہیں اس کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی اور قوم ہے۔ دنیا کی خلافت، دنیا کی امامت جو ہے وہ مسلمان کو دے دی گئی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے کر مسلمان کو دے دی گئی۔ اب جو بھی ہے مسلمان کے پاس ہے، اور یہ جو ریڈ گائے کا قصہ جو ہے یہ چلا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بات کرنے کو مجھے کہا گیا۔ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں اس بارے میں، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنی حیثیت کو جاننا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے اس کے پاس قرآن موجود ہے، اس کے پاس احادیث جو ہیں موجود ہیں۔ تمام اپنی احادیث اور اپنے قرآن کو دیکھ کر ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں خوف آئے تو ہمیں اپنے قرآن اور اپنی احادیث کو پڑھ کے خوف آئے، کسی اور کی بات سن کے ہم خوفزدہ ہم نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے پاس ہمارا اپنا پورے کا پورا سلیبس موجود ہے تو پھر ہمیں اپنے ہی سلیبس کو فالو کرنا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے پاس یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک لاڈلی قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا عروج دیا دنیا میں، اور کہا گیا کہ 2 دفعہ ان کو عروج ملا، 2 دفعہ جو ہے 2 دفعہ ان کو عروج ملے گا دنیا میں، 2 دفعہ وہ زوال پذیر ہوں گے۔ اور ان کے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ گائے کا جو ہے نا ان کی قوم میں ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے گائے کی۔ جب حضرت موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی قوم نے پیچھے سے گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی۔ پھر ان کو جب قربان کرایا گیا تھا، جب جو سورہ بقرہ میں ہمیں پورے کا پورا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ مر گیا اور اس کے لیے ان کو گائے کو ہی ذبح کروایا گیا، اور گائے کی جو محبت تھی غالباً ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اور ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ گائے کی قربانی جو ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ کوئی فرسٹ ٹائم قربانی نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 8 یا 9 مرتبہ اس طرح کی قربانیاں وہ کر چکے ہیں، اور وہ کوہ زیتون جو ہے وہیں پر یہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور اب چونکہ میڈیا کا دور ہے تو یہ باتیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، اور بہت زیادہ ان باتوں کی وجہ سے ایک خوف اور انگزائٹی کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یوٹیوبر جو لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ جنہیں ہر وقت لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے، کہ لوگ ہر وقت ایک اس کنڈیشن میں رہیں کہ لوگوں نے سنتے رہیں۔ تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یقیناً اگر پریشانی کی کوئی بات ہے تو ہمارے پاس ساری کی ساری وعیدیں موجود ہیں، ہم ان کو پڑھیں تو وہ یقیناً پریشان کن ہے۔ جدھر آج ہم بحیثیت مسلمان کھڑے ہیں، لمحہ فکریہ اور پریشانی کی بات وہ ہے۔ باقی رہ گئی ان کی پروفیسیز، ان کے جو عوامل ہیں تو وہ ان کے مطابق وہ کب سے تلاش میں تھے، جو
ان کے پاس کچھ ان کی روایات موجود ہوں گی جس میں ان 4 گاؤں کا ذکر تھا جو کہ پھر انہیں مل گئیں، اور اس کی خاص نشانی جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی گائیں ہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے نا اس واقعے کا، بنی اسرائیل کے واقعے کا، کہ وہ گائے کیسی ہوگی، وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، تو اللہ نے سارے ان کے اس گائے کی نشانیاں بتائی تھی۔ تو اب یہ والی جو 4 بچھڑے انہوں نے قربان کرنے ہیں، اس کی بھی جو نشانیاں ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور ان نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ پیور ریڈ ہوں گی، کیونکہ جو بھی کاؤ ہوتی ہے، یہ جو بچھڑا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا، ہمیشہ اگر وہ ریڈ بھی ہے تو اس کے جو کھور ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو کلر ہے وہ فرق ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کے جسم پر دوسرے کلر کا دھبا وغیرہ کو نشان ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ان کے پاس جو تھا موجود کہ انہوں نے قربان کرنی تھی گائے، اس میں یہ تھا کہ وہ پیور ریڈ ہوں گی، تو وہ پیور ریڈ جو ہے وہ انہیں مل گئی۔ اور اس سے پہلے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نیوز سے کہ اس سے پہلے بھی کچھ جو تھی وہ لے کے گئے تھے بچھڑے، جس کی وہ ہر وقت وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں نا، ان کے ربیز اس کو چیک کرتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسی تھی کہ جس میں سے وائٹ کلر کے بال نکل آئے، پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی۔ تو اب جو 4 ہیں پھر ان کو پھر ان کی ایج بھی ان کے پاس موجود ہے کہ جب وہ ایک مقررہ عمر کی ہو جائیں گی تو پھر وہ ایج جو ہے ان کی جو پوری ہونی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 اپریل کو غالباً پوری ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے اس کو قربان کرنا ہے۔ اور قربانی کا مقصد جیسے کہ ہر مذہب میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اللہ کا قرب پانا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش مانگنی ہوتی ہے اللہ کی، تو اپنے طریقے سے وہ لوگ اس کو قربان کریں گے۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جب وہ قربانی دے دیں گے تو پھر اس کے بعد یکدم جو ہے بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا، اور بیت المقدس جب تک شہید نہیں ہوگا تب تک ٹیمپل تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اسلام میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی روایت ہمیں اپنے مذہب میں نہیں مل رہی کہ جس میں یہ والا ذکر ہو۔ اس لیے ہم اپنے مذہب اور اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغامات دیے، ہمیں اس کے بارے میں بالکل یقین سے رہنا ہے۔ جب تک ہمارے کردار ٹھیک ہوں گے، جب تک ہماری اپنی اللہ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری بہتر ہوگی، تب تک مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نقصان مسلمان کو اسی وقت پہنچنا ہے، عذاب کا کوڑا اسی وقت مسلمان پر برستا ہے، مسلمان کے ہر اس قوم پر برستا ہے جس کو اللہ تعالیٰ امامت دیتا ہے جب وہ اپنے مقام اور مرتبے سے گر جاتی ہے۔ بہرحال یہ قربانی جو ہے، اس کا تعلق یا اس کا جو اگر ہم اپنے اسلام میں کوئی ڈھونڈیں تو ہمیں کچھ ایسا نہیں ملتا۔ رہی بات ٹیمپل تعمیر کرنے کی، تو ٹیمپل کی جو تعمیر ہے اس کے لیے جو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے مذہب میں جو 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کا جو مسیحا آنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور اس ٹیمپل کی تعمیر کے لیے دوسری ضروری جو چیز ہے وہ مسیحا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ٹیمپل تعمیر نہیں ہوگا، اور اس ٹیمپل میں کی تعمیر جو ہے وہ لاوی خاندان کے لوگ کریں گے۔ لاوی قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ موجود ہونا، وہ بھی ابھی تک جو ہمارے پاس جو نیوز ہے ہمیں نظر آتی ہے، انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہے نیوز، اس کے مطابق تابوت سکینہ کے وہ متلاشی تھے، وہ بھی ابھی تک انہیں نہیں ملا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، ان باتوں کو جب ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی پینک کر دینے والی یا کوئی ایسی ٹینشن والی چیز نظر نہیں آتی جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائیں کہ بس یہ گائے ذبح ہو جائے گی تو پتہ نہیں قیامت ہی آ جائے گی۔ قیامت کا وقت جو ہے وہ اللہ کریم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، وہ جب آنی ہے تو اس کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہوئی ہیں۔ اور باقی جو ان گائے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ 2000 سال سے وہ لوگ ان کی تلاش میں تھے، ان گائے کی تلاش میں تھے وہ لوگ، تو یقیناً یہ ان کے اپنے مذہب کے، ان کے پاس اپنا جو پروفیسیز ہیں، ان کے پاس جو اپنی روایات ہیں، بہت سارا علم ہے ان لوگوں کے پاس، تو وہ اپنے علوم کے مطابق جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ کہا ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ ان کے لیے تھی، جو
مسلمانوں کو جو دی گئی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے پاس جو موجود ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سورج گرہن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن کا اور ان گاؤں کا کیا تعلق ہے، تو سورج گرہن ڈیفینیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب گرہن لگا کرتا تھا، سورج گرہن لگا کرتا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز کسوف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً جب ہم پڑھتے ہیں احادیث کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بے قراری کی عالم میں اپنے یعنی گھر سے نکلتے اور راستے میں صحابہ کرام کے دروازے نوک کیا کرتے تھے، انہیں آواز دیا کرتے تھے، آواز دیتے ہوئے آپ مسجد کی جانب جاتے تھے اور ان کو پکارتے تھے صحابہ کو کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اور پھر آپ نماز پڑھتے اور سورج گرہن کی جو نماز کسوف ہوتی ہے اس کے بارے میں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بہت طویل نماز ہوتی تھی جب تک کہ گرہن ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو حرم شریف میں، سعودی عرب میں تو آج بھی نماز کسوف جو ہے وہ حرم شریف میں پڑھائی جاتی ہے، سعودیہ کی مساجد میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یقیناً اس یہ جو بھی گرہن لگتا ہے اس میں کچھ ایسی نحوست اور کچھ ایسی خوفناک اور خطرناک یعنی باتیں تو ہیں نا جس کی وجہ سے اتنی طویل نماز کا حکم دیا گیا کہ جتنی دیر وہ رہے گا، اگر طویل ہے تو طویل نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آج بھی جن لوگوں کو حرم شریف میں نماز کسوف پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم بہت طویل قرات جو ہے وہ امام کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں اس نماز کے لیے۔ تو گرہن کا ٹائم یقیناً گریہ زاری کا ٹائم ہے، یقیناً اللہ کے حضور جھک جانے کا ٹائم ہے، صدقات دینے، اللہ کا صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہم صدقات کا اہتمام کریں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بخشش طلب کریں۔ اور یقیناً یہ اس گرہن کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ ایک اہم گرہن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 54 ایئرس کے بعد دوبارہ اس طرح کا لگ رہا ہے، اور بڑا تھوڑا اس کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا اور اندھیرا چھا جائے گا۔ واللہ عالم، اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو احادیث سے ملتا ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کے گئے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ گرہن کے ٹائم پہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی فرما برداری کو اللہ کے حضور بڑھا دیں اور اپنی عبادت کو ہم بڑھا دیں۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ جب آپ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ وہ اتنا ایک کیا کہنا چاہیے اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی غیر کی بات ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ پھر ہمیں کسی اور کی بات پر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے قرآن ہی سے جڑنا ہے، ہمیں اپنے پیغمبر آخر الزماں سے ہی جڑنا ہے، ہمیں جو بھی ملنا ہے ادھر ہی سے ملنا ہے۔ اپنے قرآن اور اپنی احادیث میں جو پیغامات ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، کسی اور کی روایات اور کسی اور کے جو پشین گوئی ہیں ان کے اوپر جا کے ہمیں پینک ہونے کی ضرورت یقیناً نہیں ہے۔